بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی سیریز مسلم ورثہ اور اسلامک اسکالرز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم ابو فتح عبد الرحمن منصور الخزینی کی سوانحیات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابو الفتح عبد الرحمن منصور الخزینی، جسے عرف عام میں الخزینی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 12ویں صدی کے ایک مشہور مسلمان ماہر فلکیات، ماہر طبیعیات اور ریاضی دان تھے۔ اگرچہ وہ سلجوق فارس میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے، لیکن وہ یونانی نژاد تھے۔ مبینہ طور پر وہ ایک یونانی غلام کے ہاں پیدا ہوئے تھے جس نے سلجوق رئیس کے دربار میں خدمت کی تھی۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش نامعلوم ہے، لیکن وہ 12ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں پروان چڑھے اور قرون وسطی کے سائنس کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ ان کی پرورش اور تربیت مسلمانوں کی سرپرستی میں ہوئی، اور ان کی ذہانت نے اسے خراسان کے فکری مراکز، خاص طور پر مرو جو اس وقت اسلامی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک تھے، میں نمایاں ہونے کا موقع ملا۔ الغزالی کی ابتدائی زندگی سلجوق سلطنت کے کثیر الصفاتی ماحول کے عکاسی کرتی ہے، جہاں فارسی، عرب، ترک اور یونانی آپس میں بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی روایت کو تقویت دیتے تھے۔ ان کی یونانی اصل مسلم دنیا کے علمی حلقوں میں ان کی کوئی مقبولیت رکاوٹ نہیں بنی۔ ان کی بجائے ان کے پس منظر نے اسے یونانی سائنس، خاص طور پر بطرموسی فلکیات اور ارسطو کی قدرتی فلسفے کے میراث حاصل کرنے کی اجازت دی۔ جیسے اس نے اسلامی سنہری دور کی جدید علم کے ساتھ ملایا۔ ان کی ذہانت سلجوق حکمرانوں کے تحت پروان چڑھی، جو علماء، سائنسدانوں اور ماہرین الہیات کے یکساں حمایت کے مشہور تھے۔ الغزالی کی سب سے بڑی خدمات میں سے ایک ان کی یادگار تصنیف کتاب میزان الحکمہ، دی کتاب میزان حکمت کی کتاب ہے، جو 1121 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ انسائکلوپیڈیا متن مکینکس، توازن، وزن اور طبیعت کے اصولوں سے نپٹا ہے۔ اس میں کشش شکل کے مراکز، کثافت، توازن اور قیمتی پتھروں اور دھاتوں کی پیمائش کے بارے میں نفیس گفتگو تھی۔ ان کی سائنسی وضاحتوں نے نظریاتی اصولوں اور علمی اطلاق دونوں کی گہری سمجھ کا مظاہرہ کیا۔ ان کی کتاب کو زیوروں، کاریگروں اور قدرتی فلسفیوں کے لیے ایک قیمتی وسیلہ بنا دیا۔ اس کام نے انہیں اپنے عمر کے سب سے بڑے طبیعیات دان کے طور پر بھی قائم کیا۔ فلکیات کے میدان میں بھی الغزالی یکساں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے سیاروں کے ماڈلز پر کام کیا اور فلکیاتی جدوں کی تحقیق میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان کی مشاہدات اور حسابات نے پہلے کے کاموں کو بہتر بنانے میں مدد دی اور فلکیات کو عملی استعمال کے لیے زیادہ درست بنایا، جیسے نماز کے اوقات کا تعین، قبلہ، نماز کی سمت اور اسلامی کیلنڈر۔ اپنے وقت کے بہت سے علماء کی طرح الخزان فلکیات کو نہ صرف ایک سائنسی نظم و ضبط کے طور پر دیکھتے ہیں، بلکہ ایک ایسے آلے کے طور پر بھی دیکھا جس نے مذہبی اور سماجی زندگی کی خدمت کی۔ الغزالی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مورو، موجودہ ترکمستان میں گزارا، جو سلجوق کے ماتحت ایک بڑا فکری مرکز تھا۔ وہاں اس نے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز کے ساتھ بات چیت کی اور شہر کے شہریت کو ایک مرکز کے طور پر اجاگر کیا۔ اس کی موت کی صحیح تاریخ واضح طور پر درج نہیں ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی موت 12ویں صدی کے وسط میں کسی وقت ہوئی، غالباً مورو میں، جہاں انہوں نے اپنے سب سے زیادہ پیداواری سال گزارے تھے۔ ان کی مزار یا تدفین کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ صوفی بزرگان کے برعکس جن کے مزارات زیارت کے مقامات بن گئے،
الغزالی جیسے سائنسدانوں اور فلسفوں کو اکثر خاموشی سے دفن کیا جاتا تھا۔ ان کی قبروں کو زیارت کے مزارات کے طور پر برقرار نہیں رکھا جاتا تھا، تاہم ترکمستان میں کچھ مقامی روایت کا دعویٰ ہے کہ مورو کے علماء بشمول الغزالی کو پرانے شہر کے آس پاس کے تاریخی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ یہ علاقے کسی زمانے میں فقہ، سائنسدانوں اور شاعروں کے مقبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن صدیوں کے حملوں، خاص طور پر 13ویں صدی میں مورو کی منگول تباہی نے بہت سی قبروں اور مزارات کو نقصان پہنچایا۔ اگر الغزان اس کے پاس ایک نشان زد مقبرہ یا یہ اس علاقے میں ہونے والی تباہی سے بچ نہیں سکا، آج ان کی درگاہ صرف ان کے بچ جانے والے کاموں اور اپنے پیچھے چھوڑے گئے فکری ورثے کی صورت میں موجود ہے۔ ان کی قبر کے ارد گرد کے مہم ہونے کے باوجود الغزالی کا نام سائنس میں ان کی شراکت کے ذریعے زندہ ہے۔ حکمت کے توازن کے ان کی کتاب کا مطالعہ ان کی وفات کے بعد صدیوں تک ہوتا رہا، جس نے اسلامی اور یورپی علماء دونوں کو متاثر کیا۔ یونانی نسل کے آدمی کے طور پر ان کا منفرد پس منظر سلجوق کی سرپرستی پہ پروان چڑھنے والا اسلامی تہذیب کی کائناتی نوعیت کی علامت ہے۔ اس کے سنہرے دور میں جب علم کو لسانی، ثقافتی اور مذہبی حدود میں حاصل کیا جاتا تھا، الغزالی اس بات کی ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح اسلامی سنہری دور نے متنوع ماخذ سے فکری صلاحیتوں کی پرورش کی۔ اگرچہ ان کی پیدائش، وفات اور مزار کی تفصیلات غیر یقینی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے سائنسی کام ایک لازوال یادگار کے طور پر کھڑے ہیں۔ ان کی بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ قرون وسطیٰ کے دنیا کے عظیم فلکیات دانوں اور طبیعیات دانوں میں سے ایک کے طور پر ان کی میراث برقرار رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم الخلیل بن احمد الفراہدی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، ہم ان کے مزار کی تاریخ بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔